بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کے بندھن سیزن 2 مریم شیخ قسط نمبر 13۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر آنے پر اسلام آباد کی یخ بستہ سرد ہواؤں نے ان کا استقبال کیا۔ ان کی لینڈ کروزر بیمائے گارڈ اور ڈرائیور منتظر تھی۔ گارڈ نے آگے بڑھ کر تحریم کے ہاتھ سے سفری بیگ لیا۔ پہلے میر زوار پیلس چلنا ہے۔ معظم شاہ نے قیمتی گھڑی کے ڈائلر پر نظر دوڑاتے ہوئے ڈرائیور کو حکم دیا۔ جی سر۔ ان دونوں نے بیک سیٹ پر بیٹھ جانے کا اطمینان کرنے کے بعد ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ فرنٹ سیٹ پر گارڈ براجمان تھا۔ تحریم ونڈو کے پار خاموشی سے نظارے دیکھنے میں مگن تھی، جبکہ معظم شاہ کسی وفاقی وزیر سے فون پر محو گفتگو تھے۔ تم نے فلائٹ میں بھی کچھ نہیں لیا تھا تو اگر کہو تو پہلے ڈنر کر لیتے ہیں، پھر تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ معظم شاہ نے کال منقطع کرنے کے بعد اسے مخاطب کیا۔ نہیں، میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ لنچ بھی لیٹ کیا تھا، اس لیے بھوک نہیں ہے۔ تحریم نے چونک کر سہولت سے انکار کیا۔ تمہیں میر زوار سے ڈرنے یا اس کے روب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کسی گرے پڑے خاندان یا اس کی ماں کی طرح اٹھائی گیری نہیں ہو۔ اس کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہ ہوا۔ اگر کسی بھی طرح تنگ یا پریشان کرے تو تم سب سے پہلے مجھے خبر کرنا، میں اسے اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ معظم شاہ روحانیت سے بھرپور لہجے میں بولے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس دن ذرا سی بات پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کال کر کے سب کو پریشان کر دیا۔ تحریم نے اپنی بے وقوفی پر ماتم کرتے ہوئے ان کو مطمئن کرنا چاہا۔ چلو اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر پھر بھی ان کے سامنے خود کو کمزور مت سمجھنا۔ میں نے دیکھا ہے اس کے سامنے تم مرغوب نظر آتی ہو۔ تم ایسا رویہ اختیار کرو گی تو وہ تم پر اپنی منمانی کرے گا، اسے موقع مت دو۔ معظم شاہ کو تحریم کی باتوں پر ذرا برابر یقین نہیں تھا۔ زمانہ شناس آدمی تھے اور میر زوار کی فطرت سے بھی واقف تھے، اس لیے تحریم کا ذہن بنانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ اس نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا، گویا ان کی باتیں پلے سے باندھ لی ہوں، مگر وہ چند دنوں میں ہی سمجھ گئی تھی میر زوار کو زیر کرنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ معظم شاہ نے باتوں کے درمیان غور کیا۔ گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی شہر کی حدود سے نکل کر انجان راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا میر زوار پیلس جانا ہے، پھر تم یہ کہاں نکل آئے ہو؟ کیا راستہ بھول گئے ہو؟ معظم شاہ نے زور سے ڈرائیونگ سیٹ کی پشت پر غصے سے ہاتھ مارا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا رمضان، اسے 2 ہاتھ لگاؤ، اس کی عقل ٹھکانے آئے۔ مجھے جواب بھی نہیں دے رہا، بدبخت۔ ڈرائیور کی خاموشی نے مشتعل کر دیا تھا۔ تم دونوں کا دماغ تو درست ہے، نمک حرامو، بولتے کیوں نہیں ہے؟ دونوں کی خاموشی پر معظم شاہ کو غصے کے ساتھ تشویش لاحق ہوئی تھی۔ اب تحریم بھی متفرق نظر آنے لگی تھی۔ میر زوار سائیں کا حکم ہے، آپ کو پیلس نہیں لے جانا، بلکہ وہ اپنے فارم ہاؤس پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بالآخر ان کے گارڈ نے لب کشائی کی۔ حرام خورو، تم میرے ملازم ہو یا اس کے؟ مجھے بتائے بغیر اس کے حکم پر دم ہلانے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ وہ تلملا کر دھاڑے۔ تحریم نے مارے گھبراہٹ کے معظم شاہ کا بازو تھام لیا تھا۔ صاحب مزاج بخیر ہے؟ 4 گھنٹے کی مختصر سی ملاقات اتنی بھاری پڑ گئی کہ 2 دن سے غائب ہو، کال ریسیو بھی نہیں کر رہی ہو۔ اس کی زومانی بات پر نینا کے کان کی لو سلگ گئی۔ اس ملاقات کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اس بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتی۔ آپ کی بخشی ہوئی ملاقاتیں ریت پر لکھی عبارت کی طرح ہوتی ہیں، جس طرح ایک لہر آتی ہے اور عبارت کو مٹا کر چلی جاتی ہے۔ آپ کی مجھ سے ہونے والی ملاقاتیں بھی اسی عبارت سے مشابہت رکھتی ہیں۔ وہ سنبھل کر جلے کٹے انداز میں جتاتے ہوئے بولی۔ میر زوار کا قہقہ برجستہ تھا۔ بقول تمہارے ہماری ریت پر لکھی گئی عبارت جیسی ملاقات میں تمہارے چہرے پر رقم عبارت کو عشق کی کون سی کہانی سے تشبیہ دوں گی، جس میں تمہارے دل کا حال لفظ بہ لفظ لکھا تھا اور بآسانی پڑھ لیا گیا۔ اس مختصر ملاقات میں تمہاری آنکھوں میں تحریر تھا کہ من کی مراد بھر آئی ہے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے شوخی سے بولا تھا، میں بہت بیزی ہوں، میرے پاس ان باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ چوری پکڑے جانے پر بری طرح سٹپٹا گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ سامنے بیٹھا اس کی حالت پر محفوظ ہو رہا ہو۔ نہ میری جان، فون بند کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ ابھی اسی وقت تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ پھر صبح جب تمہارے کمرے سے فریش ہو کر آفس جانے کے لیے نکلوں گا تو تم اپنے کومل ہاتھوں سے مجھے ناشتہ کرواؤ گی، تو اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو ہمارے مابین گہرے تعلقات کی وضاحت خود ہی دینا ہوگی، کیونکہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے میرے پاس بھی وقت نہیں ہوگا۔ اس کی دھمکی نما آواز میں مسکراہٹ کا تاثر نمایاں تھا۔ آپ کیوں مجھے تنگ کریں؟ اس دن مجھے سولی پر لٹکا کر آپ کو سکون نہیں ملا جو اب پھر شروع ہو گئے؟ زار، میں قسم کھا کر کہہ رہی ہوں،
اب آپ نے میرے پاس بھٹکنے کی بھی غلطی کی تو میں کہیں چلی جاؤں گی، آپ کی زندگی بھر ڈھونڈتے رہیں گے مگر مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ غصے سے جھنجھلا کر بولی، سونا سائیں ایسا کچھ مت کرنا، میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ تمہیں کہاں ڈھونڈوں گا؟ وہ بے قرار ہو گیا۔ اس کی دوری کے احساس سے دل میں خالی پن محسوس ہونے لگا۔ انگلیوں میں دبا سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر سنجیدگی سے بولا، تمہیں میری ملاقاتوں کی توہین کرتے ہوئے کتنا سکون ملتا ہے، جبکہ میں شرعی حق کے ساتھ تم سے ملنے آتا ہوں۔ پھر بھی اب میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، لیکن تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی۔ وہ مضبوط لہجے میں اسے یقین دلا رہا تھا۔ جن ملاقاتوں کا کسی کو علم ہو جائے اور نظریں چرا کر وضاحتیں دینی پڑے جائیں، وہ خفیہ ملاقاتیں شرعی ہونے کے باوجود دنیا کی نظروں میں ناجائز ہی رہتی ہیں۔ وہ ترکی بترکی بولی تھی، تم کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ رخصتی کروانا چاہتی ہو؟ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا مگر تمہارے منہ سے سننے کی خواہش ہے، پھر شاید اس کا کوئی انتظام کرنے کے بارے میں سوچوں۔ وہ مسکراہٹ دبائے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مزید سیخپا کر گیا تھا۔ آپ کی یہ خواہش حسرت ہی رہے گی، میں مر کر بھی نہیں بولوں گی، کیونکہ آپ بہت پہلے مجھے اپنانے سے انکار کر چکے ہیں۔ میری ذات اتنی ازاں نہیں ہے، آپ جب چاہے ٹھکرا دیں اور جب چاہے اپنا لیں۔ وہ تڑک کر بولی، یہ تو حقیقت ہے، میں جب چاہوں گا تمہیں اپنا لوں گا اور تم چاہ کر بھی مجھے روک نہیں سکو گی، کیونکہ یہی تمہاری دلی خواہش ہے اور میں اپنی جان کی کوئی خواہش رد نہیں کر سکتا۔ وہ آج دل کھول کر اسے تپانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب آپ ناک بھی رگڑ لیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ میری ڈیوٹی ٹائمنگ شروع ہو گئی ہے، مجھے جانا ہوگا، آپ کی بیگم پہنچنے ہی والی ہوگی، باقی کا عشق ان کے ساتھ بھگاریے گا، اللہ حافظ۔ وہ کاٹ دار لہجے میں کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر گئی تھی۔ میر زوار نے مسکراتی نگاہوں سے موبائل کی سکرین پر اس کے گہرے ڈمپل والی تصویر کو دیکھتے ہوئے یک لخت چوم لیا۔ وہ اسے مزید زچ کرنے کا ارادہ ترک کر گیا، کیونکہ در حقیقت اس کے غصے سے خائف ہو گیا تھا۔ مبادل نینا غصے اور جذبات میں کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا لیتی تو وہ یقیناً اس کو تلاشنے تک پاگل ہو جاتا۔ ساجد نے مہمانوں کی آمد سے مطلع کیا تو وہ گھنی مونچھوں پر انگلیاں چلاتا ہوا کلب سے نکل کر بیسمنٹ کی طرف چل پڑا۔ اس کے سبھین چہرے پر چٹانوں کی سی سختی در آئی تھی۔ وہ بہت دیر سے پول سائڈ پر بیٹھا فون کالز پر مصروف تھا۔ کچھ ضروری کالز اور دوستوں سے گپ شپ نپٹانے کے بعد نیند کا غلبہ طاری ہوا تو وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ پول سائڈ سے لاؤنج میں کھلنے والے اندرونی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ تمام فیملی ممبران رات کے اس پہر اپنے اپنے کمروں میں مقید ہو چکے تھے، اس لیے ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ وہ ایک نظر لیونگ روم میں ڈال کر ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ڈھیلے ڈھالے انداز میں کمرے کی جانب جانے کے لیے بڑھ گیا تھا۔ زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ 3 دن بعد آج نظر آئی تھی۔ میر حنانے اور تانیہ کے کمرے سے نکل کر تیر کی طرح سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگاتی نظر آئی تھی۔ میر جاذب نے اپنے قدموں کی رفتار اس کے قدموں کی رفتار سے دوگنی کر دی اور سیڑھیوں کے پہلے سٹیپ پر اسے روک لیا تھا۔ دلہن، اس نے ترنگ میں حفصہ کو پکارا۔ دلہن حفصہ پتھرائی ہوئی کیفیت میں دہراتے ہوئے پلٹی۔ میر جاذب آنکھوں میں نئے نویلے ان گنت رنگ لیے سینے پر ہاتھ لپیٹے کھڑا تھا۔ کہاں منہ چھپا کر بیٹھی ہو؟ ویسے تو ہر وقت آگے پیچھے گھومتی رہتی ہو اور اب عید کا چاند ہی بن گئی ہو، نظر ہی نہیں آتی ہو۔ وہ دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے 2 قدم آگے آیا۔ وہ 2 گھڑی خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے گھوم کر سیڑھی کے دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا۔ سنو، کیا تم خوش نہیں ہو؟ اس نے بھاری آواز میں اسے مخاطب کیا۔ اس کا بازو تھام کر رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ جیزی بھائی، اس میں خوش ہونے والی بھی تو کوئی بات نہیں ہے، میں ہمیشہ آپ کو اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ وہ بولتے ہوئے رونسی ہو گئی۔ میر جاذب نے بھرپور قہقہ لگایا۔ جب میر حنان اور تانیہ نے اسے میر جاذب کے ساتھ منسوب ہونے کے بارے میں بتایا تو اس نے والولیا مچا دیا تھا۔ زارو قطار ہوتے ہوئے منگنی سے انکار کیا، مگر 2-3 دن میں میر حنان اسے منانے میں کامیاب ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں واپس جانے سے پہلے ہر صورت منگنی کی رسم ادا کرنی تھی۔ اسی دن سے اپنا منہ چھپائے چھپائے پھر رہی تھی۔ میر جاذب کے نام پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بیوقوف لڑکی، خدا کو مانو، اب یہ بھائی کا لفظ استعمال کرنے سے پہلے گریز کرنا۔ تم یوں کرو، مجھے جان، جانو یا پھر جانی کہنے کی پریکٹس کرو۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے بولا، کیا آپ بہت برے ہیں؟ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ پہلے سے صدمے سے چلائی، پھر شرم سے گلال پڑ گئی۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر اوپر کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ میر جاذب دیر تک کھڑا وہاں ہنستا رہا۔ اسے بھی جب یہ انہونی خبر سنائی گئی تھی تو اس کی بھی یہی کیفیت تھی۔ کئی دنوں تک وہ اس رشتے کو سراسر بے جوڑ سمجھتا رہا تھا، مگر صرف ایک بار حفصہ کو بہن یا کزن کے علاوہ
ہم سفر کے روپ میں سوچا تو وہ اس لحاظ سے بھلی لگی۔ اس کا معصوم حسن نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ اس کا رہن سہن، بول چال سبھی کچھ اٹریکٹ کرتا تھا۔ اسے غور سے دیکھنے پر جو پہلا خیال دل میں آیا وہ یہی تھا، انچھوئی کلی۔ وہ دل میں اترنے کا فن رکھتی تھی۔ وہ اپنے والدین کو فیصلے کا مکمل اختیار پہلے ہی دے چکا تھا، اس لیے بغیر پس و پیش کے راضی ہو گیا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ہمیں یہاں کیوں بلوایا ہے؟ اور میرے ملازموں کو حکم دینے والے تم کون ہوتے ہو؟ معظم شاہ بلا وجہ باوجود ضبط کے اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑے تھے۔ ڈرائیور وے سے بیسمنٹ تک انہیں جس انداز میں لایا گیا تھا، ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ میر زوار کی یہ حرکت بلا جواز نہیں ہے۔ شاہ صاحب ایسی بھی کہ کیا بے صبری ہے، ذرا سانس تو لیں، پھر یہ بھی بتا دیں گے کہ آپ کو یہاں کیوں بلایا ہے، آپ کو واپس کب اور کس حال میں پہنچانا ہے۔ وہ ان کے مقابل تن کے کھڑا ہوتا چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، کیا مطلب، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم سے بیسمنٹ میں ملنے کا کیا تک بنتا ہے؟ معظم شاہ اندر سے خاصے گھبرا گئے تھے مگر بظاہر اکڑ کر بولے تھے۔ ان کے ساتھ کھڑی تحریم کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آپ جیسے انسانیت سے گرے ہوئے آستین کے سانپوں سے ملنے کے لیے میں ایسی ہی جگہ کا انتخاب کرتا ہوں۔ وہ پل بھر میں غضبناک ہوا۔ منہ سنبھال کر بات کرو، مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ معظم شاہ نے بھڑک کر اس کا گریبان دبوچ لیا۔ جیسے تم نے میرے ماں باپ کو بے موت مارنے کی جرت کی تھی، جیسے تم نے بچپن میں مجھے یتیم کرنے کی جرت کی تھی، جیسے تم نے میرے ہنستے ہنستے گھر گھرانے کو لمحوں میں اجاڑنے کی جرت کی تھی، جیسے تم نے میرے باپ کو پیٹھ پر وار کرنے کی جرت کی تھی۔ اس نے اپنا گریبان ایک جھٹکے سے معظم شاہ کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور انہیں صوفے پر دھکیل دیا۔ اسلحہ بردار گارڈز نے اپنی گنز لوڈ کر کے معظم شاہ پر تان دی۔ تحریم کے منہ سے بلند بالا چیخ برآمد ہوئی۔ دور کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ معظم شاہ کے سر پر دیواریں آ رہی تھیں۔ انتہائی شفاف طریقے سے کام کرنے کے باوجود بھی میر زوار کے منہ سے اپنے کارنامے سن کر ان کے حواس کام کرنا چھوڑ کر گئے تھے۔ زبان تالو سے چپک رہ گئی تھی۔ انہوں نے بدوقت خود کو سنبھالا، پھر تمام ہمتیں منجمد کرتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں بولے، تم مجھ پر سراسر الزام لگا رہے ہو۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں بھلا اسے کیوں قتل کروں گا جبکہ ہمارے درمیان کوئی رنجش باقی نہیں رہی تھی؟ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ جب دشمنی ختم کر دی تھی، دلوں کو صاف کر لیا تھا، قدورتیں مٹ چکی تھیں، پھر تم نے کون سی آگ کو میرے ماں باپ کے خون سے بجھایا تھا؟ اس نے معظم شاہ پر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتراتے ہوئے کہا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے ان کو میں نے قتل کیا ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ انہوں نے بے خوفی سے جھوٹ بولا۔ میر زوار نفی میں سارے لاتا ہوا پیچھے ہٹا، پھر ساجد کی جیب سے تصویریں نکال کر معظم شاہ کی نظروں کے سامنے لہرائیں۔ اسے تو پہچانتے ہو گئے، یہ وہی ہے جسے تم نے میرے باپ کو موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے پورے 5 کروڑ روپے کیش بوٹ بیس پر ایک فلیٹ دیا تھا۔ وہ زہر خند سا مسکرایا، چہرے پر کرب اور آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ تصویر کو بغور دیکھنے کے بعد ان کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ تصویر کو جھٹلاتے ہوئے شاید وہ کوئی نئی کہانی گھڑ ڈالتے، مگر میر زوار کے منہ سے نکلے والے الفاظوں نے ان کی قوت گواہی سلب کر دی تھی۔ تم اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ساجد کو قہر آلود نظروں سے گھورنے کے بعد وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، تم سے تمہاری سانسیں چھین لینا چاہتا ہوں۔ تمہیں اتنی اذیت ناک موت دینا چاہتا ہوں کہ میرے باپ کی بے چین روح کو سکون مل جائے۔ وہ غضبناکی سے گویا ہوا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اللہ کے انصاف اور اس کے جلال کو بھول گیا تھا۔ طاقت کے ضم میں خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، مگر تم یہ غلطی مت کرو، میرا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ آن کی آن میں غرور تکبر سے دور ان کی منتوں پر اتر آئے تھے۔ تمہیں معاف کر دوں تو اپنے باپ کے پاس کس منہ سے جاؤں گا؟ تمہیں سزا دیے بغیر تمہیں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ان کے لہجے میں بلا کا کرب تھا۔ میں تمہیں اللہ کے نام پر زندہ چھوڑ بھی دوں تو مجھے یقین ہے کہ تم مجھے ایک نہ ایک دن ضرور ڈھسو گے، کیونکہ تمہاری فطرت سام سے ذرا مختلف نہیں ہے۔ وہ تلخی سے ہنسا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی نینا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میر سجاول کو قتل کروانے کے فوراً بعد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں بہت پچھتایا، مگر یہ غلطی سدھاری نہیں جا سکتی تھی۔ تم میرا یقین کرو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ پرنم لہجے میں سنجیدگی سے بولے، خبردار میری نینا کا نام بھی اپنی زبان سے مت لینا، وہ میری بیوی ہے۔ دوبارہ اس کے سر کی جھوٹی قسم کھائی تو یہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ایک بار سانپ پر اعتبار کر لوں گا پر تم پر نہیں کروں گا۔ وہ بلند آواز میں دھاڑا۔ اس کے انکشاف پر معظم شاہ سمیت تحریم کے قدموں تلے
زمین نکل گئی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو نینا؟ تمہاری بیوی؟ معظم شاہ کی آواز کپ کپا کر رہ گئی۔ ہاں وہ میری بیوی ہے، میری پہلی بیوی، ہمیشہ میری پہلی اور آخری بیوی رہے گی، کیونکہ یہ عورت میری بیوی بننے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی فطرت بھی تمہاری طرح زہریلی ہے۔ اس نے نفرت سے تحریم کی طرف اشارہ کیا جو بت بنی دیوار کے ساتھ لگی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے میر زوار کو دیکھ رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم صرف مجھے ذہنی اذیت سے دوچار کرنے کے لیے اس کا نام لے رہے ہو۔ معظم شاہ نے اٹھ کر اس کا گریبان دبوچ لیا۔ وہ مزاحمی کیفیت میں چلائے، پچھلے 6 ماہ سے وہ میری بیوی ہے، میری زندگی میں شامل ہے۔ اگر تمہارا وقت اتنی جلدی نہیں آ جاتا تو بہت جلد تمہیں اپنے بیٹے سے بھی ملوا دیتا، مگر دور سے، کیونکہ تم تو اپنے نواسے کا خون بہانے سے بھی باز نہیں آؤ گے۔ اس نے موبائل کی سکرین ان کے چہرے کے سامنے کی جس میں ان دونوں کے نکاح کی ویڈیو چل رہی تھی۔ نکاح کی ویڈیو نے معظم شاہ کو بہت بلندی سے منہ کے بل زمین پر گرا دیا تھا۔ تمہیں مجھ سے بدلہ لینا ہے، میری جان لے کر تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا، مگر خدا را اس کھیل میں میری بیٹی کو مت گھسیٹو، وہ بے قصور ہے۔ معظم شاہ نے بالآخر ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہیں یاد ہے تم نے اپنے ذاتی معاملات میں کتنی بے قصور لڑکیوں کو گھسیٹا تھا؟ یاد ہے یا میں یاد دلاؤں؟ اس نے سگریٹ سلگا کر گہرا کش لیا۔ معظم شاہ کی نظروں میں کئی منظر ایک ساتھ گھوم گئے۔ انہوں نے بے بسی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ میں تمہاری طرح گھٹیا اور گرا ہوا نہیں ہوں، مرد ہوں، میری مردانہ آنا کو یہ گوارا نہیں ہے تم سے بدلہ لینے کے لیے عورت ذات کو استعمال کروں۔ میں نے نینا سے خفیہ نکاح اس فتنہ انگیز عورت کی وجہ سے کیا۔ اس نے میری نینا کو، میری محبت کو مجھ سے دور کرنے کے لیے اپنا گندا دماغ استعمال کیا۔ اگر یہ ہمارے بیچ نہیں آتی تو آج دنیا کی نظر میں وہ میری بیوی ہوتی، مگر میری بیوی تو اب بھی وہی رہے گی، کیونکہ اسے تو میں تمہارے ساتھ ہی اوپر روانہ کرنے والا ہوں۔ اس نے دہشت ناک لہجے میں تحریم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جاری ہے۔